طریقہ بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے سے سمجھ میں آیا، بعض ظالموں کا تعلق بعض کے ذریعے سے بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے کہ دنیا میں جو کچھ حرکتیں کیا کرتے تھے. میں چاہ رہا تھا وہاں تک ہو جائے لیکن ایک ہی آیت ہوئی ہے تو ضروری مضمون تھا اس لیے بیان کر دیا ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے. اب حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ حضرت ارشاد فرمائیں اور ہمیں اپنے فضائل سے ہمیں مفید جزاک اللہ خیر. یہ لگانا پڑتا ہے. ہاں یہ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم اجمعین. مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بڑی خوشی ہوئی کہ اس ملک میں آپ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی راہ آسان فرمائے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، تمہاری قوم قریش نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، بہت ستایا ہے، لیکن عقبہ کا دن میرے اوپر بہت سخت گزرا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، عقبہ کا دن کیا تھا؟ فرمایا، میں مکے میں عرصے تک اللہ کا دین لوگوں کو پہنچاتا رہا. کچھ مجھے مایوسی سی ہونے لگی، سنگ دل لوگ محسوس ہوئے، تو میں نے سوچا کہ قریب کی بستی طائف میں چلا جاؤں اور وہاں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاؤں. میں وہاں گیا اور وہاں پیغام رحمت میں نے لوگوں کے سامنے رکھا. مگر ہوا یہ کہ پیغام رحمت کے جواب میں استقبال اور استجاب ہوتا. عبد علیل نے اور دوسرے نوباشوں نے میرے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا. میں اللہ کا پیغام سناتا تھا اور وہ پتھر برساتے تھے، یہاں تک کہ میں گڑھے میں گر گیا، لہو لہان ہو گیا. زید میرے ساتھ تھے اور انہوں نے مجھے اس گڑھے میں سے اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھا کر مجھے باہر نکالا، یہاں تک کہ میں قرن السالم میں آ کے بیٹھ گیا. میں بہت مضمحل تھا، بہت دلگیر تھا، بہت خستہ حال تھا. یہ موقع اور یہ محل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور طائف کے وہ پہاڑ اور طائف کی وہ گلیاں، طائف کی وہ سڑکیں مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. گرمی کا زمانہ تھا جب میں گیا تھا. جس کار میں بیٹھا تھا وہ ایئر کنڈیشن تھی، لیکن اس کے باوجود گرمی کی وجہ سے سخت حال تھا. اس وقت یاد آئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ یہ سڑکیں تھیں،
نہ یہ آرام دہ کاریں تھیں، سنگلاخ زمین تھی، تپتی ہوئی ریت تھی، تپتے ہوئے پہاڑ تھے، لو کے تپیڑے تھے، دھوپ کی شدت تھی، پیدل چلتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ کس قدر زحمتیں اٹھائی ہماری خاطر، کیسے دکھ برداشت کیے۔ فرمایا کہ میں قرن السالم میں بہت مضمحل غمزدہ بیٹھا تھا کہ جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ان بدنصیبوں نے، ان سنگدلوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اللہ اس پر بہت غضبناک ہے، اور اللہ نے اپنا یہ فرشتہ ملک الجبال، پہاڑوں کا انتظام کرنے والا فرشتہ بھیجا ہے۔ ملک الجبال نے سلام کیا اور کہا، یا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ ان سنگدلوں نے جو سلوک کیا ہے، اللہ اس پر بہت غضبناک ہے، مجھے بھیجا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جبل احمر کو اور ابو قبیس کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان دونوں کے بیچ میں ان لوگوں کو پیس ڈالوں۔ یہ سننا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو گئی، آپ چیخے اور کہنے لگے، دانی انذر قومی، اے فرشتے ٹھہر جا، مجھے اپنی قوم میں دعوت کا کام کرنے دے، ابھی جو یہ تباہی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا مجھ سے یہ توقع ہے کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پسواؤں گا؟ رحمت عالم، رحمت للعالمین سے یہ توقع ہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں ان کی مغفرت فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ اس واقعے میں دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ جس قوم کے لیے آپ کے دل میں بے پناہ درد تھا، وہ قوم غیر مسلم تھی، مسلمان نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ غیر مسلموں کے لیے جب تک ایسا درد، ایسا سوز، ایسی کڑن، ایسی الجھن نہ پیدا ہو، ممکن نہیں ہے کہ مسلمان داعی بن سکے اور اسلام کی دعوت کو چارمنگ بنا کر پیش کر سکے۔ دل کے دروازے جب کھلتے ہیں، جب داعی کے اندر یہ سوز ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ مجھ پر یہ دن سب سے زیادہ سخت تھا۔ تو سخت اس لیے نہیں تھا کہ آپ لہو لہان ہو گئے تھے، لوگوں نے پتھر برسائے تھے، خون میں نہا گئے تھے، اس لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کو پوری امتوں کی تاریخ یاد تھی کہ جب نبی کے ساتھ بدسلوکیاں کی گئی ہیں تو وہ قومیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا، پہاڑ کا انتظام کرنے والے فرشتے نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ فرمائیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں، تو یہ بات آپ سے برداشت نہ ہوئی کہ آپ کے مخاطب، جس قوم میں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، وہ تباہ کر دی جائے، یہ بات آپ سے برداشت نہ ہوئی۔ یہ سختی تھی آپ پر دل کی۔ غور کریں کہ جس ملک میں آپ آ کر بسے ہیں، آپ کے چاروں طرف غیر مسلم ہیں، کفر میں لت پت ہیں، آپ ہی کی طرح گوشت پوش رکھتے ہیں، آپ ہی کی طرح احساسات رکھتے ہیں، آپ ہی کی طرح سوچ بچار رکھتے ہیں، ان کے قلب میں بھی محبت ہے، نفرت ہے، سب کچھ ہے، انسان آدم کی اولاد ہے، آپ کے باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ سوچئے کہ دن کا وقت ہو یا رات کا،
کبھی تنہائی میں سوچئے کہ ان کے لیے یہ سوز دروں آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کل یہ جہنم میں جلیں گے کفر کی وجہ سے؟ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں نے اللہ کا دین پہنچاؤں. میرے پاس اللہ کا دین ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، میں ان تک پہنچاؤں. یہ سوچ، یہ فکر، یہ دھن، یہ لگن، یہ اگر پیدا ہے، موجود ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو اس بے قراری کو اللہ سے طلب کیجیے. سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، بڑھا دیجیے میری بےتابی دل. بےتابی کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، بے قراری کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اس بے چینی کی دعا، اضطراب کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ کفر کو، کافروں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے بے چینی اور اضطراب پیدا ہو. اس لیے کہ اس ملک میں ہم ہی تو نمائندے ہیں اسلام کے، اور کوئی نہیں ہے. یہ چند افراد جو آئے ہوئے ہیں، یہ چند عورتیں اور چند مرد جو آئے ہوئے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ نمائندے ہیں اسلام کے. ان نمائندوں کی زندگیاں یا لوگوں کو اسلام سے دور کریں گی یا اسلام سے قریب کریں گی. آپ جو کچھ کریں گے، جس طرح کریں گے، وہ یا تو لوگوں کو آپ اسلام سے قریب کریں گے یا دور کریں گے. آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی سرگرمیاں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رہنا سہنا، آپ کی گفتگو، آپ کے معاملات، آپ کی ملازمتیں، یہ ساری پوری زندگی یا تو لوگوں کو دین سے قریب کریں گی، صحیح تعارف کرائیں گی دین کا، یا دین سے دور کریں گی اور دین کا غلط تعارف کرائیں گی. یہی امریکہ کا ایک شخص نو مسلم، وائٹ مسلم، کویت گیا. لمبے قد کا انسان تھا، کویت کی مسجد میں پہنچا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ خود اسلام لائیں یا نہ لائیں، عمل کریں یا نہ کریں، دوسرے کے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہوتے ہیں. ایک ہے، بہرحال یہ بھی اچھی علامت ہے. اسے دیکھا کہ امریکن ہے، لمبا تڑانگا آدمی ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو لوگوں نے اس سے خواہش کی کہ آپ تقریر کریں. چنانچہ وہ کویت کی ایک مسجد میں کھڑا ہوا، وہی امریکن، تقریر کرنے کے لیے. کویت کا چکر لگا چکا تھا، تو اس نے کہا الحمدللہ کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، ورنہ اگر آ جاتا پہلے یہاں تو معلوم نہیں میرا کیا حال ہوتا. ہو سکتا مسلمان یا نہ ہو سکتا. اس لیے کہ اس حد تک حالت ہماری خراب ہے. ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں، ہماری زندگیاں، شب و روز کی ایکٹیویٹیز یہ لوگوں کو یا دین کے قریب کرتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں، یا دین سے دور کرتی ہیں. تو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا ہے، ایک ایک عمل پر غور کرنا ہے، ایک ایک بات کی فکر کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی قول، کوئی بات، کوئی معاملہ کہیں خدا نخواستہ لوگوں کو دین سے دور نہ کر دے. علامہ اقبال نے ایک واقعہ لکھا ہے. بمبئی میں ایک سیٹھ کے یہاں دعوت تھی. عام قسم کا سیٹھ تھا، اسے تو اسلام کچھ معلوم نہیں تھا، مگر مسلمان تھا. ایک انگریز بھی اس میں شریک ہوا. اس دعوت میں پلاؤ کھایا لوگوں نے. جب لوگ دعوت کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو اس انگریز نے یہ کہا اس سیٹھ سے کہ بھائی ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھا دو، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. سیٹھ صاحب کو بیچارے کو خود بھی یاد نہیں تھا وہ کیا پڑھاتا. ان کو پوچھا کہ بھائی کیا چیز آپ کو یہاں متاثر کر رہی ہے، یہاں تو کوئی اسلام کی بات ہوئی نہیں. انگریز نے کہا میں نے یہاں پلاؤ کھایا تو میں نے یہ سوچا کہ جس قوم کا ذوق کھانے پینے کے بارے میں اتنا اونچا اور پاکیزہ ہے، دین کے بارے میں ان کا معیار اور ذوق کتنا اونچا ہوگا. اس لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سیٹھ نے کہا پلاؤ زندہ باد. انگریز نے کہا نہیں، اسلام زندہ باد. آپ نے غور فرمایا کہ آپ کا پلاؤ بھی لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، یا دور کرتا ہے یا قریب کرتا ہے. آپ کا دسترخوان بھی
آپ کی ایٹیکیٹ بھی، آپ کے کھانے بھی، آپ کے اٹھنا بیٹھنا بھی، ہر چیز یا لوگوں کو اسلام سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے۔ اس لیے آپ یہاں اس ملک میں نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں۔ آپ کی ذات کو دیکھ کر یا لوگ دین سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے۔ بڑا نازک مقام ہے آپ کا، اور بہت آسان بھی ہے آپ کا مقام، اس لیے کہ اس امت میں بگاڑ تو بہت پیدا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک خوبی اس قوم کی اب بھی ہے کہ جس سے بڑی امیدیں وابستہ کی جا سکتی۔ اس قوم کے بدتر سے بدتر مسلمان کو آپ لے لیجیے، بدتر اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ گناہوں میں لت پت ہو، نماز روزے سے کوئی تعلق نہ ہو، واحد جبائی انسان ہو، ایک نوجوان کو پکڑ لیجیے، اسے آپ سب کچھ کہہ دیں ممکن ہے برداشت کر لے، برا بھلا کہہ لیں، ڈانٹ لیں، برا بھلا کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، سب برداشت کر لے گا۔ لیکن اسی گنہگار نوجوان کے سامنے اگر آپ رسول کی ذات کے بارے میں توہین کریں تو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ یہ رسول سے تعلق کی بنیاد اب بھی موجود ہے اس میں، اور یہ وہ شرارہ ہے کہ اسے ذرا ہوا لگے تو انشاءاللہ شعلہ جوالا بن سکتی ہے۔ اس لیے اس امت سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ان نوجوانوں سے۔ مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم. گزشتہ 2 آیتوں میں روز محشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا تھا کہ اس دن اللہ تعالی سب کو اکٹھا کریں گے اور جنات اور انسان ان سب کو خطاب فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اب اس کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہ مضمون یہاں مسلسل ہے. فرمائیں گے کہ یا معشر الجن والانس، جنات اور انسان کی جماعت، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے تمہارے اوپر میری آیتوں کو پڑھ کر سنایا ہو؟ یقصون، قصہ یقصو کے معنی اصل میں آتے ہیں کاٹنے کے. تو کسی چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا اس کو قصہ اسی واسطے کہتے ہیں. قصہ جو ہے بڑی تفصیل سے بیان ہوتا ہے، سمجھ میں آیا، اور اب اس میں کوئی گنجلک نہیں رہتی. جتنے شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں وہ سب کٹ جاتے ہیں، اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں. تو یقص القرآن یا یقص الآیات، اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کو تفصیل سے بیان کرنا، آیتوں کو تفصیل سے بتلانا کہ اب کوئی گنجلک اس میں نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے، بات واضح ہو جائے. یقصون علیکم آیاتی، کہ میری آیتوں کو جنہوں نے تفصیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا تمہارے اوپر اور ڈرایا تم کو اس دن کے تمہارے ملنے سے، کہ اس دن تم آؤ گے میرے پاس اور مجھ سے ملاقات ہوگی، اس سے تم کو ڈرایا تھا کہ نہیں ڈرایا تھا. یہاں ایک لفظ ہے اور وہ ہے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے ہی میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور یہ خطاب کس کو؟ معشر الجن والانس، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی. اسی سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح سے انسانوں میں پیغمبر ہوئے ہیں اسی طرح سے جنات میں بھی پیغمبر ہوئے ہیں.
اس لیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اس لفظ میں دونوں کو خطاب ہے، منکم، تم ہی میں سے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے۔ بعد کا کہنا یہ ہے کہ جنات میں پیغمبر نہیں ہوئے ہیں، جو بھی پیغمبر آئے وہ انسانوں کے اندر آئے ہیں اور جنات کو ان کے تابع کیا گیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے بھی تھی اور قرآن سے وہ مسئلہ واضح ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جنات اور انسان ان سب کے لیے تھی، تو اسی طرح ہر نبی کے نہیں تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کہ جن کی پیروی کرنے کے لیے جنات کو حکم دیا گیا اور ان کو پابند بنایا گیا، وہ انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہوئے ہیں۔ بات کا یہ سمجھنا ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے تو وہ اس کا اقرار کریں گے، وہ کہیں گے ہم خود اپنے مقابلے میں شہادت دے رہے ہیں، کیا کہ بے شک ہمارا ہی قصور ہے، ہم سے ہی کوتاہی ہوئی ہے، ڈرانے والے آئے تھے، بتلانے والے آئے تھے، ہم نے نہیں مانا، ہم نے یقین نہیں کیا ان کی بات کا۔ تو جس طرح سے یاد رکھیے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ان انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہ ہوئی ہو۔ ہر دور میں انبیاء آئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا، پھر بھی ہو سکتا ہے لوگ گمراہ ہوں، تو یہ ذمہ داری امت کے ان لوگوں پر کے سپرد کر دی گئی جو اہل علم ہیں۔ یہ وارثین انبیاء ہو کر کے یہ وہ کام کریں گے کہ جن کاموں کے واسطے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بھی ایک اصلاح کی صورت ہے۔ اچھا، جس طرح اور پھر اس کے علاوہ یوں کہیے کہ بزرگوں کی جماعت ہر زمانے میں قائم رکھی، علماء کی جماعت ہر زمانے میں قائم رکھی، جس طرح گزشتہ زمانے میں ہر دور کے اندر نبی رہے ہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں بزرگ اور علماء کی جماعت کو رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ بات قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو مفسرین اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے اور اس سے دلیل حاصل کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک جماعت ضرور رہے گی، چاہے وہ ایک جگہ ہوں یا مختلف جگہ ہوں، کہ جن پر لفظ صادقین جو ہے وہ گویا بولا جائے گا قرآن کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اگر ان سچوں کا وجود کسی زمانے میں نہ ہو مثلا، تو پھر اس آیت پر عمل کی کیا صورت؟ اور قرآن پاک کا ہر حکم جو ہے وہ قیامت تک کے واسطے ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو، تو سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ حکم جو ابدی ہے، قیامت تک کے واسطے ہے۔ یہ تو جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بات کو نہ مان لیا جائے کہ قیامت تک سچے رہیں گے۔ ہاں ظاہر ہے کہ ہیرے دنیا میں ہیں، مگر ہر پتھر کو ہیرا کوئی سمجھنے لگ جائے تو اس کی عقل کی خرابی ہے۔ ہیرے ہیں دنیا میں، مگر اور ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے، مگر ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہیرے بہت کم ہیں، پتھر بے شمار ہیں۔ ان پتھروں میں نظر والے جا کر پہچانے کہ اس کو ہیرا کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں انسان بہت ہے، لیکن اس انسانوں میں وہ کون انسان ہے کہ جس کی صحبت، جس کی مائیت اور جس کی گویا رفاقت ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ دائیں دیکھو تو مل جائے گا، بائیں دیکھو تو ملے جائے گا، سامنے دیکھو تو ملے گا، پیچھے دیکھو تو ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہیرے ہیں انسانوں کے اندر کے، لہذا ان کو تلاش کرنا ہے۔ خود اگر نہ پتہ چلے دوسروں سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہمیں پتہ نہیں کہ کھرا سونا ہے یا کھوٹا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کسی جاننے والے سے پوچھتے جا کر کہ بھائی ذرا بتلانا یہ سونا کیسا ہے، سمجھ میں آیا؟ کیا ہے وہ قدر غور شاہ دانت یا بدانت جوہری۔ بھائی یہ تو اپنی نظر کو ٹھیک کیجئے کہ آپ خود پہچان لیں گے کیا ہے، کہاں ہے ہیرا۔ اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کسی جاننے والے سے پوچھیے جا کر کے، تلاش کیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اجی بتا دیجئے کہاں ہے، بہت آسانی سے مل جائے گا کیا؟
بھائی عمر کمائیں، اس میں لگائیے، محنتیں کیجئے، مشقتیں اٹھائیے، سفر کیجئے. ہم لوگ پیسہ کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہم لوگ جاب تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن کسی بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے سفر کیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جیب میں پڑ جائے آ کر کے؟ نہیں ہو سکتا اس طرح سے. جن لوگوں نے اس راستے میں منزلوں کو پایا ہے انہوں نے عمریں کمائی ہیں اس کے لیے. ہمارے خاندان کے اندر وہ قریب ترین وہ لوگ جن کو میں نے دیکھا ہے، نوجوانی کی عمر سے لگ گیا شوق. سمجھ میں آیا؟ کہاں تو ہمارا علاقہ اتر پردیش کا دلی کے پاس کا، اور کہاں وہ سرحد اور افغانستان کا علاقہ. چل پڑے اسی کے تلاش میں کہیں مل جائے، جنگلوں 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 پھر رہے ہیں. وہ جنگلوں میں کہاں ملے گا؟ لیکن جنگل اور آبادیاں پر تلاش کرتے پھر رہے ہیں. جوانی اس میں کھلائی ہے، اس تلاش میں کہ مجھے کوئی وہ آدمی مل جائے کہ جس سے میری طبیعت مطمئن ہو جائے اور میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. تو جس چیز کی آدمی کو طلب ہوتی ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس صبر میں رہتے ہیں اسی صبر میں مل جائے، سمجھ میں آیا؟ دوسرے صبر تک میں جانا نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ والے دنیا میں ہمیشہ ہوں گے. یہ تو قرآن پاک کی آیت سے لوگوں نے سمجھ لیا، مگر جس طرح سے ہیرے جو ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہوا کرتے، اسی طرح اللہ والے وہ اللہ والے کہ جو جن کی صحبت سے ہم کو فائدہ ملے گا وہ کہیں کہیں ہوں گے، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ قالوا شہیدنا علی انفسنا، وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہم سے غلطی ہوئی. ہاں تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ جس طرح سے اللہ نے دنیا میں یہ انتظام کیا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی رائے حق کے بتلانے میں، کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ تعالی نے. اسی طرح سے آخرت میں بھی اس بات کو ثابت کرنے کے واسطے کہ تم نے جرم کیا ہے دنیا کے اندر، اور اس جرم کے اندر تم کسی طرح سے تم معذور نہیں رہے. ایک بات سمجھ نہیں میری بات، ایک آدمی نے غلطی تو کی مگر بیچارہ مجبور ہو گیا اس غلطی کے کرنے پر، اس کے لیے قانون دوسرا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ بغیر مجبوری کے اس نے جرم کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون دوسرا ہے، وہی مجرم ہے. تو قیامت کے اندر لوگوں کے جرم کو اس طرح سے ثابت کیا جائے گا کہ وہ مطمئن ہو جائیں اس بات کے لیے بے شک ہم مجرم ہیں. جس طرح سے دنیا میں رائے حق سجانے کی ہر ممکن کوششیں کی گئیں، اسی طرح آخرت کے اندر مجرمین کو اس بات پر مطمئن کرنے کے واسطے کہ تم مجرم ہو پوری کوششیں کی جائیں گی. یہ ہے اللہ کا انصاف. دنیا میں یہ فضل اور وہاں وہ فضل، وہ بھی تو فضل ہی ہے تو اللہ کا. ورنہ تو انصاف کی بات تو یہ ہے کہ دو آدمی اگر آپ شہادت دے دیں کورٹ میں آ کر کے کہ اس شخص نے جرم کیا، انصاف کیا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ دو آدمیوں کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے. لیکن اگر جج مزید مہلت دے کہ ابھی اور تحقیق ہم کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جج بہت مہربان ہے. ٹھیک اسی طرح سے قیامت میں اعمال نامہ پیش ہو جائے گا، اور جو اعمال نامہ مرتب کرنے والے کرامن کاتبین ہوں گے وہ اس عدالت عالیہ میں اپنی شہادت پیش کر دیں گے کہ یہ شخص مجرم ہے. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی اس شہادت پر فیصلہ ہو جائے. مگر اس عالمی عدالت کا سب سے بڑا جج جو ہے وہ عادل کے ساتھ وہ فضل والا بھی ہے. آگے لفظ آ رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ مہربان بھی ہے. اس لیے فضل سے وہ عدل سے بڑھ کر فضل وہاں بھی فرمائے گا مجرمین کے حق میں بھی، نہ صرف یہ کہ مومنین کے حق میں، مجرمین کے حق میں بھی. کہ پوری جب تک کہ ان کے لیے سزا کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ پورے اطمینان بخش طریقے پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو پورا موقع دیا جائے گا، جھگڑے گا اور جھگڑنے کا موقع ملے گا. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پہنچ کر کے وہاں جھگڑو گے، ایک ایک بات کے لیے جھگڑیں گے. یہ تو ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے تو یہ کام بالکل نہیں کیا، ہم نے تو یہ بات قطعاً نہیں کہی. ایک ایک چیز کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے اور موقع دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ورنہ ایک ہی ڈانٹ کافی ہے. خبردار، زبان نہیں ہلنے پر کون ہلا سکتا ہے. لیکن وہاں ان کو موقع دیا جائے گا، خوب لڑو، اپنے حق کے لیے اچھی طرح سے لڑو، لڑیں گے. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایک چیز کو سامنے لا کر رکھ دیں گے. سمجھ میں آیا؟ لو اپنے قول کی کیسٹ سن لو. کیسٹ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاحب سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آیا؟ اپنے ایکشن کی پکچر دیکھ لو. یہ کیا ہے؟
ये कायनात की एक चीज जो है ये हमारा रिकॉर्ड तैयार कर रही है। ये हवाएं और ये फिजाएं उन सबको ले जाकर सामने रख देंगे। अब अपनी आवाज को कौन नहीं पहचानता, अपनी सूरत से कौन शख्स जो है अपनी सूरत के देख करके धोखा खा सकता है। वो सारी चीजें जब सामने आ जाएंगी कि जिसके बाद कोई सवाल अब नहीं रहा इस बात के मान लेने में कि बेशक हमने जुर्म किया है। हालांकि जानते तो पहले ही थे, मगर जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। जो कुरान शरीफ में है ना, वो सूरह क़यामा के अंदर कि बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका माज़ीरा। क़यामत के दिन इंसान अपने हालात से खूब अच्छी तरह से वाकिफ होगा, मगर इसके बावजूद क्या होगा, उज़्र और माजरत करेगा, हीले हवाले करेगा। समझ में आया? गोया यूं कहिए कि बात को टालने की कोशिश करेगा कि मुझे मुजरिम न करार दिया जाए। ये सब होगा और मौका दिया जाएगा, उसकी तसल्ली कराई जाएगी। जब पूरे तौर पर तसल्ली होगी, अब जब वो यूं कहेगा कि बेशक खुदावंदा मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने जुर्म किया है, तो वो आखिरी मरहला होगा। क़ालू शहीदना अला अनफुसिना, वो कहेंगे कि हम अपने नफ्स के मुकाबले में शहादत दे रहे हैं, बेशक हमने कसूर किया। जब वो कह उठेंगे कि हमने कसूर किया, हम मुजरिम हैं, अब क्या रह गया? अब उनके लिए सजा का फैसला होगा। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाला। क्या है धोखे में डालना? धोखे में डालने का मतलब यही है कि दुनिया की जिंदगी ही को सब कुछ समझ लिया। हकीकत तो यह है, ये वो बीमारी है जो मेरे अंदर भी है और बहुत से इंसानों के अंदर है, मुसलमानों के अंदर भी है और गैर मुस्लिमों से तो कोई शिकवा ही नहीं। क्यों? ये बात मैं जब कहता हूं तो ये कहता हूं, ये अपनी इस हालत को देखते हुए कहता हूं कि मुझे जितनी दुनियावी जिंदगी की राहत और आराम की फिक्र है, इतनी आखिरत की जिंदगी के राहत और आराम की फिक्र है। वो जो कहा करते हैं कि पल भर सामा 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। पल भर की खबर न होने के बावजूद जो 100 साल के हम प्लान बनाते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाला है। असल में ये दो किनारे हैं। एक बात समझ लीजिए आप, ये वो मसला है कि जिसमें मैं चाहता हूं कि लोग हकीकत को समझें। दो किनारे हैं। जब हम ये बात कहते हैं दुनिया की जिंदगी के ताल्लुक से कि इसमें मत खपाओ, तो लोग समझते हैं कि बिल्कुल दुनिया की जिंदगी से मुड़ जाओ, समझ में आया, और आखिरत की जिंदगी में लग जाओ पूरे तौर पर। और आखिरत में जिंदगी में लग जाने का मतलब क्या हुआ? तस्बीह हाथ में हो और मस्जिद में बैठे रहो। फिर उसके माना ये समझ लेते हैं लोग। हरगिज नहीं, कतन नहीं। ये दोनों किनारे जो हैं कि ये दुनिया में अपने आप को खपा लिया तो दीन के कुछ पता नहीं, हलाल और हराम की होश नहीं, और दीनदार बनने के माना ये समझ दिए कि दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, न कपड़े पहनने का होश, न जो है वो नहाने की फिक्र, न मुंह धोने का ख्याल, गंदे और पलीद फिर रहे हैं दुनिया के अंदर। मालूम होता पड़े वलीउल्लाह। हर किसी इसका ताल्लुक जो है विलायत से नहीं, हर किसी इन बातों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं। अत्तहारतु मिनल ईमान, अगर पाकी इस्लाम का एक जुज है तो पाकीज़गी भी इस्लाम का एक जुज है। आप समझते हैं पाकी और पाकीज़गी का फर्क? समझ में आया? पाकी नापाकी के मुकाबले में, और पाकीज़गी गोया यूं कहिए गंदापन जिसको कहते हैं ना, डर्टी और मैला और कुचैला जो होता है, मैल और कुचैल के मुकाबले में है नजाफत, और निजासत के मुकाबले में है तहारत। तो अगर हदीस में यह है कि अत्तहारतु मिनल ईमान, पाकी ईमान का जुज है, ठीक इसी तरह से अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान फरमाया गया कि पाकीज़गी, सफाई और सुथराई भी ईमान का एक जुज है। विलायत कैसे हासिल हो सकती है कि ईमान के अज्जा को खो करके? जब सफाई और सुथराई ईमान का जुज है तो फिर विलायत क्या मात्र? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लोग देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। आपकी जिंदगी ऐसी थी कि साफ सुथरा जिस्म, बारौनक और पुरनूर आपका चेहरा मुबारक। आप अपने बालों को दुरुस्त भी किया करते थे, दाढ़ी के बालों को, सर के अंदर कंघी भी किया करते थे, आप तेल भी लगाया करते थे। क्यों? वरना तो ये होता कि बाल झब रहे हैं, समझ में आया, और उसमें मैल और कुचैल भरा हुआ है, और लोग समझते कि साहब नबूवत की शान यही होनी चाहिए। विलायत जो है वो नबूवत से नीचे का दर्जा, ऊंचा दर्जा नहीं है नबूवत से। अगर नबी इस तरह की जो काम कर रहा है तो वली को तो ये उससे बढ़कर करना है, एहतमाम के साथ। हां,
یہ نہیں کہ ہر وقت شیشہ سامنے لیے کندھا ہی کرتا رہے، یہ مطلب نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دو کنارے جو ہم نے تجویز کر لیے، ان دو کے بیچ میں جو ہے یہ ہے دراصل اسلام، کہ کس طرح سے اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور مثال دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ تفصیل کے بجائے مختصر طریقے پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں رہ کر دیندار ہو، سمجھ میں آیا؟ دنیا کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک چیز کا مطلب حرام چیزیں نہیں کہہ رہا ہوں، حلال چیزیں، دنیا کی ہر حلال چیز سے فائدہ بھی اٹھائے اور پورا فائدہ اٹھائے اور پھر بھی وہ دیندار رہے، اس کی صورت میں بتاتا ہوں۔ اس کی مثال میں عورتوں کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، اور عورتیں اگر سمجھ جائیں تو جس طرح سے عورتیں سمجھ جائیں گی، مرد بھی اس کو سمجھ جائیں گے کہ ایک عورت کا بچہ، گود کا بچہ جس کے تعلق سے اس کی ماں سمجھتی ہے کہ یہ اپنی ضرورت کے لیے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیر ہلا سکتا ہے، نہ زبان سے اپنی ضرورت کو کہہ سکتا ہے، ایک ایک چیز کے واسطے میرا محتاج ہے، تو کیا اس بچے کی ماں جو ہے وہ سارے کاموں سے اپنے کو فارغ کر لیتی؟ میں تو نہ جھاڑو دے سکتی، نہ میں کھانا پکا سکتی، نہ میں منہ دھو سکتی ہوں، نہ میں واش روم جا سکتی ہوں، سمجھ میں آیا، نہ میں کچن میں جا سکتی ہوں، میں تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ نہیں۔ یہ عورت، یہ اس بچے کی ماں گھر کا ہر کام کرتی اور اس کام کو کرنے کے لیے گھر کے ہر حصے ہر کونے میں جاتی، لیکن کیا اپنے بچے سے غافل رہتی؟ نہیں۔ جسم اس کا وہاں ہے اور دماغ اس کا وہاں ہے۔ ادھر بچے نے چی کی اور ادھر جو ہے ماں دوڑی آئی فوراً وہاں، ذرا غافل نہیں ہے۔ ٹھیک یہی ایک شان ہونی چاہیے ایک بندے کی اس دنیا کے اندر، دنیا کے وہ سارے کام اس کو کرنے ہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ تو خلیفہ جو ہیں وہ ساری دنیا سے روٹھے بیٹھے ہوئے، کیسی خلافت؟ خلیفہ بنایا ہے، اس پوری کائنات پر اس کا اقتدار ہے، اس انسان کا، اس خلیفۃ اللہ کا۔ تو بادشاہ اپنی رعیت سے الگ ہو کر بیٹھ جا، بادشاہت کیسے کرے گا؟ یہ وہ مضمون ہے کہ جس کو کسی اور موقع پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بتلاؤں گا، اس خلافت کے کیا معنی ہے اور خلافت کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ خلیفۃ اللہ ہے، اس کو پورا فائدہ اٹھانا ہے اس دائرے میں رہ کر کہ جس دائرے میں اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازتیں دی گئیں، بلکہ ہدایتیں دی گئیں، مگر یہ دماغ جو ہے، یہ کانشسنس جو ہے، یہ توجہ جو ہے، اس کو اس میں نہیں لگانا، وہ ادھر ہی رہے گی، اس دین کی طرف، اس مالک کی طرف، آخرت کی طرف، اس کی ملاقات کی طرف۔ یہ ہے ایک مثال، اس سے بخوبی سمجھا جائے گا۔ آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مالدار بنایا، اس مالداری کا پورا فائدہ آپ اٹھائیں، کیا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا، اس غربت میں رہ کر کے آپ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کے فیصلے سے راضی رہیں۔